بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 8، 9، 10 محرم الحرام یہ تسبیح زیادہ سے زیادہ پڑھو۔ جس بندے کو خود اللہ پاک یاد کرتا ہے اس کے زبان پر یہ تسبیح جاری کرتا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیں کہ ایک گہری سانس لیں اور اپنے دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں اور یہ سوچیں کہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت خود اپنے بندے کو یاد فرمائے، اور اللہ وہ جس کی بادشاہت کا کوئی انت نہیں، اور وہ جس کے ایک اشارے پر کائناتیں وجود میں آتی ہیں اور وہ فنا ہو جاتی ہیں، اور وہ جو عرش معلیٰ پر جلوہ افروز ہے۔ وہ اگر کسی بندے کو یاد کرے تو اس بندے کی خوش نصیبی کیا عالم ہوگا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سی خوشخبری نہیں ہے، یہ وہ عظیم ترین اعزاز ہے جو کسی انسان کو مل سکتا ہے، اور اس اعزاز کی نشانی یہ ہے کہ اس بندے کی زبان پر اللہ پاک کا ذکر جاری رہتا ہے، اس کا دل اللہ پاک کی یاد سے آباد رہتا ہے، اور اس کا ہر لمحہ اپنے رب کی تسبیح میں گزرتا ہے۔ ناظرین محترم، ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے کہ جو آپ کی روح کو تازگی دے گا اور آپ کے ایمان کو نئی قوت بخشے گا، اور ان مبارک ایام یعنی محرم کے 8، 9 اور 10 تاریخ میں آپ کے لیے ایک ایسا روحانی خزانہ کھولے گا کہ جس سے آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گے۔ لہٰذا ابھی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا، کیونکہ آخر میں ہم آپ کو وہ مکمل ترتیب بتائیں کہ جس کے ذریعے آپ ان 3 مبارک دنوں میں اللہ پاک کی خاص رحمت کے حقدار بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے ذکر کی عظمت کا اندازہ لگانا انسانی عقل کے بس کی بات نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود فرمایا، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ذرا غور کریں کہ یہ کتنا حیرت انگیز تبادلہ ہے کہ ہم خاک سے بنے ہوئے ناتواں انسان، گناہوں سے لتھڑے ہوئے کوتاہیوں کے پتلے، اگر چند لمحوں کے لیے اپنی زبان کو اللہ پاک کے ذکر سے تر کریں تو وہ قادر مطلق، وہ رب الارباب، وہ غنی الحمید بھی ہمیں اپنی یاد میں شامل فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں ذکر کا یہ راستہ دکھایا اور اس پر چلنے والوں کے لیے ایسے انعامات مقرر کیے کہ جن کا تصور بھی انسان ذہن میں نہیں لا سکتا۔ اس کائنات میں موجود ہر ذرہ اپنے رب کی تسبیح کر رہا ہے، ہر پتہ جو ہوا میں لہراتا ہے وہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے، ہر موج جو سمندر میں اڑتی ہے وہ اپنے رب کا ذکر کر رہی ہے، ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے وہ اپنے خالق کی حمد و ثنا کو بیان کر رہا ہے، ہر ستارہ جو رات کی تاریکی میں روشنی بکھیرتا ہے وہ اپنے پروردگار عالم کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے، اور پہاڑ، دریا، زمین، آسمان سب کے سب اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک نے صراحت سے فرمایا، یعنی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو۔ یہ کائنات کی ایک عظیم تسبیح خانہ ہے، اور اس تسبیح خانے میں انسان کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے، کیونکہ انسان وہ واحد مخلوق ہیں جو اپنی آزاد مرضی سے اللہ کا ذکر کر سکتی ہے۔ جانور تسبیح کرتے ہیں لیکن وہ اپنی فطرت کے تقاضے کے مطابق کرتے ہیں، فرشتے تسبیح کرتے ہیں لیکن وہ ہمہ وقت اس میں مشغول رہتے ہیں، مگر انسان جب آزادانہ طور پر اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر دنیاوی لالچوں کو پس پشت ڈال کر اپنی زبان کو اللہ پاک کے ذکر سے تر کرتا ہے تو اس کا یہ ذکر ایک ایسی قیمت رکھتا ہے کہ جو فرشتوں کی تسبیح سے بھی بڑھ کر اللہ پاک کو پیاری ہے۔ ناظرین محترم، کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ دن بھر میں ہماری زبان پر دنیا کے شکوے زیادہ ہوتے ہیں یا اپنے رب کا ذکر؟ صبح سے شام تک ہم کتنا وقت باتوں میں، گپ شپ میں، موبائل فون کے اسکرین پر اور بیکار مشغلوں میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ پاک کا ذکر ہماری زندگیوں میں کہاں اور کتنا ہے؟ یہ سوال صرف آپ سے نہیں، یہ سوال میرا اپنے آپ سے بھی ہے، کیونکہ ہم سب اس غفلت میں مبتلا ہیں۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو ہمارے لیے ایک موقع ہے، ایک بیداری کی دعوت ہے، اور ایک ایسی پکار ہے کہ جو ہمیں غفلت کی نیند سے جگا کر اللہ پاک کی طرف لوٹانا چاہتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذاکرین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے، یعنی جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ زندہ، جو ذکر کرتا ہے جو نہیں کرتا وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے، اس کا دل میں نور ہے اور اس کی روح بے جان ہے، اس کی زندگی بھی بے مقصد ہے، اور جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ حقیقی معنوں میں زندہ ہے اور اس کا دل روشن ہے، اس کی روح بیدار ہے اور اس کی زندگی ایک واضح سمت رکھتی ہے۔ محرم کا مہینہ اور خاص طور پر اس کے 8، 9 اور 10 تاریخ کے دن ایک ایسا روحانی موسم ہے کہ جن میں اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے،
اور یہ وہ دن ہیں جن کو اللہ نے اپنی تقویم میں خاص مقام دیا۔ یہ وہ دن ہیں جن میں تاریخ اسلام کے سب سے دردناک واقعات پیش ہیں۔ یہ وہ دن ہیں جن میں نواز روز آزاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل بیت الطہار نے حق اور سچائی کے لیے ایسی قربانی دی جس نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو ایمان کا درس دیا۔ اور یہی وہ دن ہیں جن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں بتایا گیا کہ ان ایام میں ذکر الہی کو کثرت سے کرو اور اس تسبیح کو اپنی زبان پر جاری رکھو، کیونکہ یہ ایام اللہ پاک کو خاص طور پر محبوب ہیں۔ ناظرین محترم، ایک اور انتہائی غور طلب بات یہ سوچیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں تو کیا یہ اتفاق ہوتا ہے یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے؟ بالکل یقیناً یہ اللہ پاک کا خاص فضل ہے۔ ہر بندہ ذکر نہیں کر سکتا، ہر دل اللہ کی یاد میں نہیں ڈوبتا، ہر زبان اللہ پاک کی تسبیح سے تر نہیں ہوتی۔ یہ توفیق صرف اور صرف انہی کو ملتی ہے کہ جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن کی طرف اللہ پاک کی خاص نگاہ رحمت ہوتی ہے، جن کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ پس اگر آج آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں ذکر الہی کی کوئی چاہت ہے، اگر آپ کے اندر ان تسبیحات کو پڑھنے کی کوئی خواہش جاگ رہی ہے، تو یہ خود ایک عظیم نعمت ہے، یہ خود ایک بڑی توفیق ہے۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے آپ کو ایک خاص دعوت ہے کہ آؤ میرے قریب آ جاؤ، میرا ذکر کرو، میری تسبیح کرو، اور میں تمہیں ایسا دوں گا جو تم نے کبھی مانگا نہ ہو، سوچا نہ ہو، تصور بھی نہ کیا ہو۔ اللہ پاک کا ذکر انسان کے اندر ایک ایسا نور پیدا کرتا ہے کہ جو ظاہر سے پوشیدہ ہوتا ہے لیکن اس کا اثر ہر جگہ محسوس ہوتا ہے۔ ذاکر شخص کے چہرے پر ایک کشش ہوتی ہے، اس کے لہجے میں ایک نرمی ہوتی ہے، اس کے قدموں میں ایک وقار ہوتا ہے، اس کی سوچ میں ایک وسعت ہوتی ہے، اور اس کے دل میں ایک اطمینان ہوتا ہے جسے دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ یاد رکھیں، قرآن نے ہمیں بتایا، یعنی خبردار ہو، اللہ کی یاد ہی سے دل کو چین پاتے ہیں۔ آج انسان ہر جگہ سکون کی تلاش میں ہے، دولت ڈھونڈتا ہے، شہرت میں تلاش کرتا ہے، رشتوں کو پاتا ہے، لیکن حقیقی سکون ذکر الہی میں ہے، اور یہ حقیقت قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بیان کر دی تھی، جو آج بھی اتنی ہی سچی ہے جتنی اس وقت تھی۔ ان مبارک ایام میں اللہ پاک کی تسبیح کریں اور اس کا ذکر کریں، اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیا روحانی تبدیلی آتی ہے، کیسے آپ کے دل کی گہرائیوں میں ایک نئی روشنی جنم لیتی ہے، اور کیسے آپ کا ہر کام اللہ پاک کی برکت سے سنورنے لگتا ہے۔ اور یہی وہ عظیم حقیقت ہے کہ جو ہمیں ان مبارک ایام میں اپنے دل کی گہرائیوں میں اتارنی ہے، کیونکہ یہ دن صرف تسبیح اور ذکر کے دن نہیں، یہ دن یادوں کے دن ہیں، یہ دن سبق کے دن ہیں، یہ دن اس عظیم قربانی کو یاد کرنے کے دن ہیں جو تاریخ انسانی میں کبھی فراموش نہیں ہو سکتی۔ محرم کی 8 تاریخ، 9 تاریخ اور 10 تاریخ، یہ 3 دن جب بھی آتے ہیں تو ہر سچے مسلمان کا دل ایک انجانی کسک سے بھر جاتا ہے، اور ایک درد کی لہر اس کے سینے میں اٹھتی ہے، اور آنکھیں اس واقعے کو یاد کر کے نم ہو جاتی ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے میدان کربلا میں پیش آیا۔ کربلا وہ زمین جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ایک ایسی شہادت کی سرزمین بنا دیا کہ جس کی مثال دنیا کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ کربلا وہ خطہ ہے جہاں حق و باطل کا ایک ایسا معرکہ برپا ہوا جس نے ہمیشہ کے لیے یہ طے کر دیا کہ سچائی ظلم کے آگے کبھی نہیں جھکتی، حق کبھی نہیں مٹتا، اور اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ ناظرین کرام، آئیے آج ان 3 دنوں کی داستان کو قدر تفصیل سے سمجھتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں اس سبق کو صحیح طرح سے جذب کر سکیں جو کربلا نے ہمیں دیا۔ محرم کی 8 تاریخ کو جب یزیدی لشکر نے بہنان کربلا میں 9 نواز رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے باوفا ساتھیوں کو محاصرہ مزید تنگ کیا تو ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی جو سن کر پتھر دل بھی پگھل جاتے ہیں۔ فرات کا پانی، وہ پانی جو ہر شخص کا پیدائشی حق ہے، اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں میں موجود معصوم بچے، پاک بیبیاں، بزرگ اور جو ان کے ساتھی سبھی پیاس کی شدت سے تڑپنے لگے۔ دریائے فرات آنکھوں کے سامنے تھا، پانی کی لہریں اٹھ رہی تھیں، گر رہی تھی، لیکن ایک قطرہ پانی بھی اللہ کے ان پاک بندوں تک نہ پہنچنے دیا۔ ابھی محرم کی 8 تاریخ ہی تھی اور پیاس کی حیثیت شروع ہو چکی تھی۔ سوچیں کہ جب ہم گرمیوں میں چند لمحوں کے لیے پیاسے ہوتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔
پھر ذرا تصور کریں کہ ان 3 دنوں میں جب عرب کی تپتی ہوئی زمین پر محرم کی گرمی میں، دھوپ کی شدت میں، ریت کی تپش میں ننھے بچوں اور معصوم شیر خوار پیاس سے بے چین ہوں تو وہ منظر کیا ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام حسین کے بھائی اور اہل بیت کے سب سے بہادر سپاہی تھے، انہوں نے اپنے بھائی کے بچوں کو پیاسا دیکھا تو دمشق سے لے کر فرات کی طرف بڑے، جنگوں کے حصار کو توڑتے ہوئے وہ فرات تک پہنچے اور انہوں نے مشک کو پانی سے بھرا، لیکن جب انہوں نے یہ مشک اٹھائی اور واپس خیموں کی طرف چلنے لگے تو دشمنوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی سے بھری مشک کو اپنے ہاتھ ساتھ بچاتے ہوئے دشمنوں کا مقابلہ کیا، لیکن ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا، پھر دوسرا ہاتھ بھی قلم ہوا اور آخر کار وہ شہید ہو گئے۔ لیکن کمال یہ کہ انہوں نے مشک کو گرنے نہ دیا، بچوں کو پانی ضائع نہ ہونے دیا، یہاں تک کہ آخری لمحے میں انہوں نے مشک کو اپنے دانتوں سے تھامے رکھا۔ یہ وفاداری کا وہ منظر ہے جو صدیاں گزرنے کے بعد بھی انسانی دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو سنتے ہوئے کیا آپ کے دل میں کچھ محسوس ہوا کہ آپ کی آنکھیں نم ہوئیں، آپ کے سینے میں کوئی درد ہوا؟ اگر ہاں تو یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے، یہ آپ کے دل کی زندگی کی نشانی ہے۔ محرم کی 9 تاریخ کو صورتحال مزید سنگین ہو گئی اور اہل بیت اطہار 3 دن سے پانی کے بغیر تھے۔ بچوں کے ہونٹ سوکھ رہے تھے، معصوم شیرخوار بچیاں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے، اور دوسری طرف یزیدی لشکر کی تعداد ہزاروں میں تھی، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف اور صرف 72 جانباز تھے۔ اور اس رات حضرت امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کیا، فرمایا جو کوئی جانا چاہے جا سکتا ہے، میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گا۔ رات کا اندھیرا ہے، دشمن نظر نہیں آتا، جو چاہے نکل جائے۔ لیکن سوچے کہ اس موقع پر ان کا مفاشوار ساتھیوں نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے ایک آواز میں کہا، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہماری رگوں میں خون ہے، جب تک ہمارے ہاتھ چل سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ آگے، آپ کے ساتھ، اور آپ کے پیچھے وفاداری، جانساری اور محبت کی یہ وہ انتہا ہے جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ پھر آئی وہ رات جس تاریخ نے شب عاشورہ کا نام دیا۔ محرم کی 9 تاریخ کی رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رات اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، دعاؤں میں گزاری۔ ان کے ساتھیوں نے بھی یہ رات عبادت میں گزاری۔ خیموں میں بیبیاں رو رہی تھیں، بچے سو گئے تھے، باہر دشمن کا لشکر اپنے ہتھیار تیار کر رہا تھا۔ اس رات کا منظر بیان کرتے ہوئے مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے گنگناہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ قرآن تلاوت کر رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے اور اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ یہ وہ شخصیت تھی جن کے نانا رحمت للعالمین، جن کے والد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کی عورتوں کے سردار ہیں، اور جن کی والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد اللہ ہیں، اور یہ ذات جو کل صبح شہادتیں پانے والی ہے، آج رات اللہ سے باتیں کر رہی ہے، اللہ کا ذکر کر رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے۔ اس منظر کو دل کی آنکھوں سے دیکھیں اور سوچیں کہ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کا ذکر ترک نہ کرنا، یہی اہل بیت اطہار کا سبق ہے۔ ناظرین، پھر آئی محرم کی 10ویں تاریخ، یوم عاشورہ کا وہ دن جو ہمیشہ کے لیے تاریخ کا سب سے دردناک صفحہ بن گیا۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی یزیدی لشکر نے محاصرہ مزید تنگ کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری بار دشمنوں کو سمجھانے کی کوشش کی، حجت تمام کی، اللہ اور اس کا رسول کا نام لے کر انہیں راہ راست کی طرف بلایا، لیکن ان کے دل پتھر ہو چکے تھے، ان کی آنکھوں پر طمع اور اقتدار کی پٹی بندھی تھی اور ان کے کانوں میں حق کی آواز داخل نہ ہوئی۔ پھر وہ لمحہ آیا جو انسانی تاریخ کا سب سے تاریخ لمحہ ہے۔ ایک ایک کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی میدان میں اترے اور شہادت کا جام نوش کیا۔ بھائی، بیٹے، بھانجے، عزیز دوست، ایک ایک کر کے سب اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر گئے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین کے جوان بیٹے جو شکل اور اخلاق میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مشابہ تھے،
وہ بھی میدان میں اترے، شہید ہو گئے۔ جب باپ نے بیٹے کی لاش اٹھائی تو وہ منظر کربلا کی زمین بھی برداشت نہ کر سکی، اور کہا جاتا ہے کہ اس لمحے ہر آنکھ سے آنسو بہہ نکلے۔ آخر میں خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں اترے، تھکے ہوئے، پیاسے، زخمی، مگر سر اونچا، حوصلہ بلند۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی، دشمنوں کا مقابلہ کیا اور ان پر تب تیر برسے گئے، نیزے چلائے گئے، تلواریں اٹھائی گئیں، آخرکار وہ زمین پر آ گئے۔ ان کے آخری الفاظ میں بھی اللہ پاک کا ذکر تھا اور اللہ پاک کی حمد تھی، اللہ پاک کی رضا پر سر تسلیم خم کرنے کا اعلان تھا۔ اور جب وہ شہید ہوئے تو آسمان نے رویا، زمین نے لرزہ کھایا اور پوری کائنات اس مظلوم کے لیے نالہ کٹائی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جگر گوشہ تھا، جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسین وانا منی، حسین یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ کربلا کی داستان ہے، یہ قربانی کا وہ عنوان ہے جو قیامت تک مسلمانوں کو سکھاتا رہے گا کہ حق کے لیے جینا اور حق کے لیے مرنا اور اصل زندگی ہے۔ کربلا کی اس عظیم قربانی کو یاد کرتے ہوئے جب ہمارا دل درد سے بھر جاتا ہے، جب ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جب ہمارے سینے میں ایک کس اٹھتی ہے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہیے، اس کے آگے جھکنا چاہیے اور اسی کا ذکر اپنی زبانوں پر جاری کرنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت الاطہار نے کربلا میں جو سبق دیا وہ یہی تھا کہ مشکل ترین حالات میں بھی اللہ کا دامن نہ چھوڑو، اس کے ذکر کو اپنی زبان سے جدا نہ کرو اور اس کی رضا پر راضی رہو۔ آج ہم اس مبارک ایام میں اسی اہل بیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ پاک کے ذکر کی طرف آتے ہیں اور ان کلمات کی عظمت اور فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب بندوں کے لیے خاص فرمایا۔ یہ کلمات وہ ہیں جنہیں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمان کو پیارے کلمات قرار دیا، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بار بار سکھایا، جن کی فضیلت میں اتنی احادیث وارد ہوئیں کہ اگر انہیں یکجا کیا جائے تو ایک ذہین کتاب تیار ہو جائے۔ ناظرین محترم، ذرا توجہ سے سنیں، حدیث مبارکہ میں ان تسبیحات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان میں بہت زیادہ بھاری ہیں اور رحمان کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے کہ یہ ان صحیح ترین حدیث میں سے ہے جو ہم آج تک پہنچی ہے۔ ذرا ان الفاظ کو غور سے سمجھیں، زبان پر ہلکے یعنی کہنے میں بہت آسان، زیادہ وقت نہیں چاہتے، زیادہ محنت نہیں چاہیے، بس زبان کو حرک کر دیں اور یہ کلمات ادا ہو جائیں۔ میزان میں بھاری یعنی قیامت کے دن جب اعمال کا حساب ہوگا، جب نیکیوں اور برائیوں کو تولا جائے گا، جب انسان اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہوگا، اس دن یہ چند الفاظ ترازو میں اتنا وزن رکھیں گے کہ انسان حیران رہ جائے گا، اور رحمان کو محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بہت پیارے ہیں۔ یہ سن کر اللہ پاک خوش ہوتا ہے اور اس کی رحمت جوش میں آتی ہے اور بندے پر اس کی نعمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کون سا قول اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا، یعنی سبحان اللہ و بحمدہ۔ سوچیں کہ اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے جو کلمات منتخب کیے وہی کلمات ہمیں بھی پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ فرشتے جو ہم وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، جن کا ہر لمحہ اللہ پاک کی عبادت میں گزرتا ہے، جنہوں نے کبھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کی، وہ یہی کلمات پڑھتے ہیں، اور وہ اللہ نے ہمیں بھی یہی کلمات سکھائے تاکہ ہم بھی ان فرشتوں کے ساتھ مل کر اللہ پاک کی تسبیح کرنے والوں میں شامل ہو سکیں۔ ناظرین محترم، اب ذرا دوسری تسبیح کی فضیلت سنیں جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ چار کلمات مجھے اس پوری دنیا سے زیادہ محبوب ہیں کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، اور ایک بار پھر سوچیں یہ پوری دنیا جس میں سونے چاندی کے خزانے ہیں، جس میں اقتدار اور سلطنتیں ہیں، جس میں ہر قسم کی نعمتیں اور لذتیں ہیں، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر یہ چند الفاظ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہیں، اور جب یہ کلمات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر محبوب ہیں تو اللہ پاک کتنے محبوب ہوں گے، اور اس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ یہ کلمات درس دراصل اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کیا جانے والا وہ نذرانہ ہے کہ جو کسی بھی اور نذرانے سے بڑھ کر قبول ہوتا ہے۔ دنیا میں لوگ بادشاہوں اور حاکموں کو تحائف دیتے ہیں، قیمتی چیزیں پیش کرتے ہیں، لیکن اللہ کو جو تحفہ سب سے زیادہ پیارا ہے وہ ہے یہی ذکر اور تسبیح۔ اب ایک اور انتہائی اہم حدیث کی طرف آتے ہیں کہ جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان کلمات کے ذریعے نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ کہے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہیں آئے گا مگر وہ جو اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھے۔ یہ فضیلت سن کر کوئی بھی عقل مند شخص اس موقع کو ضائع کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ قیامت کا دن وہ دن ہے جب ہر شخص اپنے اعمال کی فکر میں ہوگا، جب ماں باپ اپنی اولاد سے بھاگیں گے، جب دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، جب ہر شخص صرف اور صرف اپنی نجات کی فکر میں ہوگا۔ اس دن کے لیے آج ان چند لمحوں میں جو تیاری ہو سکتی ہے وہ ان کلمات کا ورد ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہنے سے جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب یہ حدیث سنی تو فرمایا کہ پھر تو ہمارے لیے جنت میں بہت سے باغ ہوں گے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس تسبیح کو پڑھتے رہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ہر بار جب آپ یہ کلمات زبان سے ادا کرتے ہیں تو جنت کے اندر آپ کے لیے ایک درخت لگ جاتا ہے، ایک ایسا درخت جس کا پھل آپ آخرت میں کھائیں گے، ایک ایسا سایہ جس میں آپ جنت میں بیٹھیں گے، ایک ایسی نعمت جو آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ سب حاصل کرنے کے لیے نہ زیادہ وقت چاہیے، نہ زیادہ محنت چاہیے، نہ کوئی خاص قابلیت چاہیے، بس زبان کو حرکت دیں اور یہ کلمات ادا کریں۔ ناظرین محترم، ان کلمات کی ایک اور عظیم خوبی یہ ہے، یہ گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ گناہوں کی اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے جیسے درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب کی زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب ہم اپنے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی رحمت دیکھیے کہ اس نے ہمارے لیے گناہوں کو مٹانے کا یہ آسان راستہ رکھا ہے۔ پس اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ان کلمات کو پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ پاک کی رحمت کس طرح آپ کے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، جیسے بارش کی بوندیں گرد آلود پتوں کو صاف کرتی ہیں، ایسے ہی یہ تسبیح دل کی سختی سے گناہوں کی گرد صاف کر دیتی ہیں اور دل کے آئینے کی طرح چمکا دیتی ہیں، دل کے آئینے کو چمکا دیتی ہیں۔ یہ بھی جانے کہ ان کلمات کی برکت صرف آخرت تک محدود نہیں بلکہ دنیا میں بھی ان کے اثرات نمایاں ہوتے ہیں۔ جو شخص کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اس کے رزق میں برکت آتی ہے، اس کی زندگی سے تنگی نکل جاتی ہے اور اس کے گھر میں سکون آتا ہے اور اس کے بچوں میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور اس کے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے اور اس کے دل سے خوف اور غم دور ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی خالی دعوے نہیں ہیں، یہ وہ حق و حقائق ہیں جو لاکھوں کروڑوں لوگوں کے تجربات سے ثابت ہیں، جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، جو اللہ پاک کے اس وعدے سے ثابت ہیں کہ مومن یعنی جو نیک عمل کرے گا، مومن ہوتے ہوئے مرد ہو یا عورت ہو، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے۔ ذکر الہی نیک اعمال میں سب سے افضل عمل ان مبارک ایام میں ہے کہ جب آپ یہ تسبیحات پڑھیں تو یہ نیت رکھیں کہ آپ اہل بیت الاطہار کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے کربلا کی مشکل ترین گھڑیوں میں بھی اللہ پاک کا ذکر نہیں چھوڑا، اور جب ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، جب ان کے سروں پر مصیبتوں کے پہاڑ تھے، جب ان کے بچے پیاسے تھے، تب بھی ان کی زبانوں پر اللہ کا نام تھا۔ تو ہم جو گھروں میں سکون سے بیٹھے ہیں، ہمارے گھروں میں پانی ہے، کھانا ہے، آرام ہے، ہمیں تو اور بھی زیادہ شکر گزاری کے ساتھ اور بھی زیادہ والہانہ انداز میں اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے۔ ان مبارک ایام میں ان تسبیحات کو اپنا معمول بنا لیں، صبح کو، شام کو، دوپہر کو، رات کو، جب بھی موقع ملے زبان کو اللہ پاک کی یاد سے تر رکھیں
اور دیکھیں کہ اللہ آپ کی زندگی میں کیسی کیسی برکتیں اتارتا ہے۔ ان تسبیحات کی برکات و فضائل جاننے کے بعد اب وہ سب سے اہم حصہ آتا ہے کہ جس کا آپ سب کو انتظار ہے، اور وہ ہے اس مبارک وظیفے کی مکمل ترتیب، جو اس 3 مقدس دنوں میں یعنی محرم کے 8، 9 اور 10 تاریخ میں آپ کو ادا کرنی ہے۔ یاد رکھیں یہ ترتیب جتنی سادہ نظر آتی ہے اتنی مؤثر اور روحانی طاقت سے بھرپور ہے، اور اس کا اثر اسی وقت ظاہر ہوگا جب آپ اسے کامل یکسوئی، سچی نیت اور دل کی گہرائی اور توجہ کے ساتھ کریں گے۔ اکثر لوگ وظائف اور اذکار کو صرف زبانی ورد سمجھ کر پڑھتے ہیں، الفاظ زبان پر ہوتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہوتا ہے، آنکھیں موبائل پر ہوتی ہیں اور کان کسی اور آواز پر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے میں ذکر کا وہ اثر حاصل نہیں ہوتا جو حاصل ہونا چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے یہ آیت کریں کہ جب آپ یہ وظیفہ پڑھنے بیٹھیں گے تو ہر چیز سے توجہ ہٹا کر، ہر شور سے دور ہو کر آپ دل کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کر کے پڑھیں گے، تاکہ ہر تسبیح دل کی گہرائیوں سے نکلے اور سیدھی اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچے۔ ناظرین محترم، اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے وضو کر لیں، قبلہ رخ بیٹھ جائیں، اپنا دل صاف کریں اور یہ نیت کریں کہ میں اللہ پاک کی رضا کے لیے، اس کی محبت میں، اس کے قرب کے لیے یہ ذکر کر رہا ہوں۔ نیت کی یہ صفائی اس وظیفے کو عام ذکر سے ممتاز کرتی ہے اور اسے ایک روحانی عبادت بنا دیتی ہے۔ اور اس وظیفے کی ترتیب یوں ہے: سب سے پہلے 7 بار درود پاک پڑھیں۔ درود پاک وہ ہدیہ ہے جو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جو شخص 1 بار درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جب ہم 7 بار درود پڑھتے ہیں تو گویا ہم 70 رحمتوں کی چادر اوڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایسی حاضری میں مانگی گئی دعا اور کیا گیا ذکر اللہ پاک کے ہاں کہیں زیادہ قبولیت پاتا ہے۔ درود پاک پڑھتے وقت آپ ذہن میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو یاد کریں، ان کی محبت کو دل میں تازہ کریں اور یہ تصور کریں کہ آپ کا درود اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ رہا ہے اور آپ کا نام بھی ان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ کیفیت درود پڑھنے میں ایک انوکھی روحانی لذت پیدا کر دیتی ہے جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، بلکہ صرف اور صرف محسوس کی جا سکتی ہے۔ 7 بار درود پاک کے بعد پہلی تسبیح شروع کریں، اور جو یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اسے 100 بار نہایت دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ تسبیح پڑھتے وقت ہر لفظ کو سمجھ کر پڑھیں۔ سبحان اللہ یعنی اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، و بحمدہ یعنی اس کی حمد اور تعریف کے ساتھ، سبحان اللہ العظیم یعنی اللہ عظیم ہے اور اپنی عظمت کے ساتھ ہر نقص سے پاک ہے۔ جب آپ ان الفاظ کا مطلب پڑھتے ہیں تو یہ محض الفاظ نہیں رہتے، بلکہ یہ ایک حقیقی اقرار بن جاتے ہیں، ایک سچا اعتراف بن جاتے ہیں۔ میرا اللہ عظیم ہے، میرا اللہ پاک ہے، میرا اللہ بے نیاز ہے اور میں اس کی حمد بیان کرتا ہوں۔ اس کیفیت کے ساتھ پڑھی گئی تسبیح کا وزن اللہ پاک کی بارگاہ میں بے انتہا ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اس پہلی تسبیح کے 100 دانے پورے ہونے پر ایک لمحے کے لیے رکیں، گہری سانس لیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی، اور پھر فوراً دوسری تسبیح شروع کریں جو یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسے بھی 100 بار انتہائی توجہ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھیں، اور یہ 4 الفاظ دراصل 4 عظیم حقیقتوں کا اعلان ہے۔ سبحان اللہ یعنی اللہ ہر کمزوری سے منصر، الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے اور کسی اور کے لیے نہیں، ولا الہ الا اللہ یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ توحید کا وہ اعلان ہے کہ جو کائنات کی بنیاد ہے۔ واللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور ہر چیز سے بڑا، ہر طاقت سے بڑا، ہر مشکل سے بڑا، ہر پریشانی سے بڑا۔ جب انسان دل کی گہرائی سے یہ اعلان کرے کہ اللہ سب سے بڑا ہے تو اپنی پریشانیوں سے چھوٹی لگنے لگتی ہیں، اور اس کے مسائل ہلکے لگنے لگتے ہیں، اور اس کے دل میں ایک یقین جنم لیتا ہے کہ جب میرا رب سب سے بڑا ہے تو میری مشکلیں کتنی چھوٹی ہیں اور وہ میری ضرور مدد فرمائے گا، میری پریشانی کو خوشی میں بدل دے گا۔ یہ 4 کلمات انسان کو اندر سے ایک ایسی قوت دیتے ہیں جو کسی دوائی سے، کسی دولت سے، کسی انسانی طاقت سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ محترم ناظرین، یہ دونوں تسبیحات مکمل کرنے کے بعد آخر میں 7 بار پھر درود پاک پڑھیں، بالکل اسی طرح جیسے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ ہر نیک عمل کا آغاز اور اختتام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ وہ عمل قبولیت کے درجے تک پہنچے اور رائے گاہ نہ ہو جائے۔
درود ایک ایسا پل ہے جو ہمارے اعمال کو اللہ پاک کی قبولیت تک پہنچاتا ہے، اور جب ہمارا عمل درود کی چادر میں لپٹا ہوا ہو تو اس کا اللہ کی بارگاہ میں رد ہونا ممکن ہی نہیں۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیں، آنکھیں بند کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ دعا مانگیں۔ دعا میں اپنی ہر ضرورت پیش کریں، اپنے ہر درد کا ذکر کریں، اپنی ہر تکلیف کو بیان کریں، اپنے ہر خواب اور راز و اذکار کا اظہار کریں، کیونکہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دینے والا ہے، وہ کبھی کسی مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ خاص طور پر جب مانگنے والا اس کی تسبیح کر کے، اس کا ذکر کر کے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ یہ وظیفہ محرم کے 8، 9 اور 10 تاریخ کے دنوں اور راتوں میں جتنی مرتبہ ممکن ہو ادا کریں۔ اگر صبح 1 بار، دوپہر 1 بار اور رات 1 بار ادا کریں تو اور بھی بہتر ہے، کیونکہ ان مبارک ایام میں جتنا زیادہ ذکر ہوگا اتنی زیادہ برکات نازل ہوں گی۔ یاد رکھیں کہ یہ وہ ایام ہے کہ جو اللہ پاک کی رحمتوں کے دروازے خاص پر کھلے ہوتے ہیں، جب اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے اور جب کی گئی نیک عبادات کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور ان ایام کو غفلت میں نہ گزاریں، انہیں موبائل اور فضول مشوروں میں ضائع نہ کریں، بلکہ انہیں اللہ پاک کی یاد میں، اس کی تسبیحات میں اور اس کے ذکر میں گزار کر اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنواریں۔ اہل بیت اطہار ان ایام میں اللہ کا دامن نہیں چھوڑا تو ہم جوان نقش قدم کے پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمیں بھی ان ایام میں اللہ کی یاد کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لینا چاہیے اور ہر لمحے کو ذکر الہی سے معمور کر دینا چاہیے۔ اس وظیفے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا بھی انتہائی فضیلت کا عمل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ وہ روزہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات پانے کے شکرانے میں رکھا تھا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بھی اسے رکھا اور امت کو اس کی ترغیب دی۔ پس ان ایام میں وظیفے کے ساتھ روزے کا بھی اہتمام کریں تاکہ اللہ کی برکات اور رحمتوں کا دوہرا انعام آپ کو ملے اور آپ کی زندگی ہر طرف سے سنور جائے۔ ناظرین محترم، آج کی اس گفتگو میں ہم نے جو کچھ سیکھا، جو کچھ سنا، جو کچھ محسوس کیا، اسے صرف یہاں تک نہ رکھیں بلکہ اسے عمل کا حصہ بنائیں، اپنی زندگی میں اتاریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اپنے دوستوں اور عزیزوں کو یہ پیغام پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان مبارک ایام کی برکات سے فیض یاب ہو سکیں اور ہم سب مل کر ان تسبیحات کے ذریعہ اللہ رب العزت کی رحمت کے حقدار بن سکیں۔ اللہ پاک ہمیں ان مبارک دنوں کی برکات سے مالا مال فرمائے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل میں اترا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے اس خیر کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ کمنٹ میں سبحان اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے اس معلوماتی چینل کو برائے کرم لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا۔